السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہمارا جو نیو ٹاپک ہے وہ ہے پاتھ آف کیمیکل میسنجر۔ یہ جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتے تھے، یعنی یہ جو اپنا میسج لے جانے کا ان کا راستہ دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے سیکریٹ ہوتے ہیں اور کس جگہ پر پہنچتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ہیومن کے تمام سیلز میں کیا ہوتی ہے، بلڈ پہنچتا ہے وہاں تک، پورے باڈی تک بلڈ سپلائی ہو رہی ہے، اور یہ ہارمونز بھی بلڈ اسٹریم میں پھر کیا ہو جاتے ہیں، انٹر ہو جاتے ہیں، اور یہ پھر اس بلڈ کے ساتھ پھر ہر باڈی کا جو جسم کا سیل ہے وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا پاتھ ہم بتا رہے راستہ۔ پھر کیا کرتے ہیں، یعنی یہ جو ہارمونز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کیمیکل کوآرڈینیشن کے ذریعے باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر ہارمونز جہاں پر ایکٹ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹارگٹ سیل۔ جیسے تھائرائیڈ ہارمون نکلتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ سے، تو تھائرائیڈ گلینڈ کے جو سیلز ہیں وہ اس کے ٹارگٹ سیلز ہیں۔ تو جہاں یعنی اپنا یہ ایکشن دکھاتا ہے وہ ٹارگٹ سیل کہلاتا ہے۔ تو ہارمونز کی جو کون سا ہارمون کس اسپیسیفیکیشن پہ ہے اس کو ریسیپٹر ڈٹرمائن کرے گا، اور ٹارگٹ سیل جو ٹارگٹ سیل ہے وہاں پر خاص قسم کے ریسیپٹرز ہوں گے۔ وہ ریسیپٹرز بتاتے ہیں کہ ہارمون کیا کرے گا، کون سا ریئیکشن کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جہاں اسپیسیفک ریسیپٹر جو ہارمون کے لیے چاہیے وہ نہیں ہوتا، تو ایسے ہارمون سیلز پر کوئی ایفیکٹ نہیں کرتے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی بہت سارے ڈیفرنٹ قسم کے ہارمونز ہیں اور ان کا ایفیکٹ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچر آف دا ٹارگٹ سیل پہ جس کے ساتھ یہ کانٹیکٹ میں آئے ہیں کہ وہ کیسا ہے۔ تو اب جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں ہارمونز کے لیے وہ دو لوکیشنز پہ پائے جاتے ہیں ٹارگٹ سیل کے۔ ایک تو سیل ممبرین میں پائے جاتے ہیں اور ان سائڈ دا سیل۔ فار ایگزامپل یہ ایک سیل ہے تو ریسیپٹر یا تو ان سائڈ دا سیل جیسے پائے جائے گا، یہ ریسیپٹر ان سائڈ دا سیل ہوگا، یا کیا ہوتا ہے کہ وہی جو ٹارگٹ کی سیل ممبرین ہے اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو یہ دو طریقوں سے پایا جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو ہم نے میتھڈ یہ بتایا کہ فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک نیورو سیکریٹری سیل تھا، پھر یہ یہاں سے کیا ہوا، سائنپس سے یہ ریلیز ہوتا ہے، ریلیز ہونے کے بعد یہ ہمارا بلڈ ہے، بلڈ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ شامل ہونے کے بعد اس میں کچھ جو ہے یاد رکھیے گا سیل کے ساتھ ہی یہ سیل ممبرین کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں، وہاں ریسیپٹرز ہوتے ہیں۔ کچھ بالکل سیل کے اندر نیوکلیس میں جا کے وہاں ان کا ریسیپٹر ہوتا ہے، وہاں جا کے اٹیچ۔ تو یہ ان کا پاتھ ہوتا ہے یا راستہ ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس موڈ آف ہارمون ایکشن، کہ یہ ہارمون کیسے اپنا کام کرتے ہیں یا رسپانس شو کرتے ہیں۔ تو ہارمون یاد رکھیے گا ٹارگٹ سیل کے اندر چینجز لے کر آتے ہیں۔ تو یہ دو میکینزمز میں کیا کرتے ہیں، چینجز لاتے ہیں۔ اب وہ کیمیکل نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہارمون کا کیمیکل نیچر کیا ہے۔ اگر وہ تھائرائیڈ گلینڈ سے نکل رہا ہے تو وہ اگر آیوڈین نکال رہا ہے تو تھائروکسین ہوگا۔ اگر اس کے کیمیکل نیچر میں کیلشیم ہے تو کیلسیٹونین۔ یہ کیمیکل نیچر سمجھانے کے لیے مثال دیا آپ کو، کیونکہ ہم نے یہاں کہا کہ ہارمون ٹارگٹ سیل میں چینج لاتا ہے، وہ اس کیمیکل نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اندر ہارمون کے اندر کون سا کیمیکل ہے۔ تو ہارمونز یا تو ہائیڈروفیلک ہوتے ہیں، ہائیڈروفیلک یعنی وہ پروٹین ان نیچر ہوں گے، اور دوسرے لپوفیلک ہوتے ہیں جنہیں اسٹیرائڈ یا تھائرائیڈ ہارمونز شامل ہیں لپوفیلک میں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروٹین ہارمون کیسے کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹ یاد رکھیے گا کہ یہ جو پروٹین ہارمون واٹر میں سولیبل ہے، لیکن لپڈ میں یہ سولیبل نہیں ہے، انسولیبل ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہارمون یعنی یہ سیل ممبرین کو کراس نہیں کر سکتے۔ اب آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کراس کر سکتے، کیونکہ یہ جو سیل ممبرین ہے آپ کی، یہ سیل ممبرین ہے اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا،
تو یہ سیل ممبرین لپڈس کی بنی ہوئی ہے، اس لیے یہ جو پروٹینز ہیں اس کو کراس نہیں کر سکتے جب بھی اسی ریسیپٹر پہ یہ بائنڈ ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا۔ تو اسٹوڈنٹس پھر اس کے بعد یاد رکھیے گا، یہ جب ریئیکٹ کرتے ہیں پروٹین ریسیپٹر کے ساتھ تو وہاں یعنی ٹارگیٹ سیل کے باہر کی طرف یہ پروٹیوڈ ہوں گے، یہ باہر کی طرف ایکسٹینڈ ہوں گے سیل ممبرین کے، اور ان کو ہم کہتے ہیں پرائمری میسنجر، جو پہلے آ کے سیل ممبرین پہ اٹیچ ہو رہے ہیں، اور پھر یہ بائنڈ ہوں گے وہاں پر سرفیس کے ریسیپٹرز کے ساتھ، اور وہاں یہ ریپڈ اور شارٹ رسپانس دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہارمون یہاں سے ریلیز ہوا بلڈ کے تھرو، یہاں سیل ممبرین میں ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ ہوا، بائنڈ ہونے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، بہت تیزی سے اور شارٹ رسپانسز شو کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، وہاں ایک سیکنڈری میسنجر سسٹم میں یوز ہوتا ہے۔ اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے، ہارمون ایک ریسیپٹر کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور وہاں ریسیپٹر کی وہ جو شیپ کو چینج کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے وہاں بہت سارے بائیو کیمیکل ریئیکشن ہوں گے اس ریسیپٹر پہ، اور اس ریسیپٹر کو وہاں ایک انزائم ایکٹیویٹ کرے گا۔ تو یاد رکھیے گا، اس میں کیا ہوتا ہے، جو ایکٹیویٹڈ انزائم ہے کیٹالائز کرے گا اے ٹی پی کو ایڈینوسین مونو فاسفیٹ میں چینج کرے گا، سائیکلک ایڈینو مونو فاسفیٹ میں۔ تو پہلا یہ ایکشن اس کا یہ ہوگا۔ دوسرا ایکشن کیا کرتا ہے، جو پروٹین ہارمون ہے یہ کیا کرتا ہے، جو سائیکلک ایڈینوسین مونو فاسفیٹ، اس کو سیکنڈ میسنجر بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ سگنل ٹرانسفر کرتا ہے فرام دا فرسٹ میسنجر، یعنی پہلے میسنجر میں جو میسج تھا وہ آگے ٹرانسفر کرتا ہے، اس لیے اس کو سیکنڈ میسنجر کہتے ہیں۔ یعنی ہارمون ٹو مالیکولز ود دا سیل، ہارمون سے میسج لے کے آتا ہے اور سیل کے اندر پہنچاتا ہے۔ اب یہ جو ہارمون کا سگنل ہوتا ہے وہ ٹارگیٹ سیل پہ مختلف طریقوں سے ایکٹ کرے گا، اور یہاں پھر پروٹین سنتھیسس ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ یعنی انزائم ریلیز ہوں گے، کچھ اسٹاپ ہو جائیں گے، اور اس طرح سیل ممبرین کی پرمیبلٹی چینج ہوگی، کچھ چیزیں سیل کے اندر آئیں گی، کچھ باہر جائیں گی، اور چینجنگ ریٹ آف مائٹوسس بھی ریٹ بھی چینج کرے گا، اسپیڈ سے ہوگا یا سلو ہوگا ڈیولپمنٹ، یہ سارے کام یہ پروٹین ہارمون کرے گا۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ ہارمونز کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہاں بہت سارے ریئیکشنز ہوتے ہیں ایک سنگل سیل کے اندر جو کہ پروٹین کرتا ہے۔ اب آتا ہے اسٹیرائڈ ہارمون یا لپوفیلک جسے کہتے ہیں۔ تو اسٹیرائڈ ہارمون، تھائرائڈ ہارمون، یہ لپڈ میں سولیبل ہیں جبکہ پروٹین انسولیبل تھے، اس وجہ سے یہ ڈیفیوز ہو سکتے ہیں سیل ممبرین میں۔ جب ہی دیکھیں اسٹوڈنٹس، یہ جو ہارمون تھا، یہ جو اسٹیرائڈ یا تھائرائڈ ہارمون، یہ سیل ممبرین کو کراس کر کے اندر آیا، یہ اس کا ٹارگیٹ سیل تھا۔ دیکھیں یہاں یہ ٹارگیٹ سیل تھا، یہاں سے ہارمون ریلیز ہوا، بلڈ میں آیا، بلڈ سے پھر یہ کیونکہ لپڈ سیل ممبرین میں سولیبل ہے، کیونکہ دونوں لپڈز ہیں، تو پھر یہ سیل کے اندر آئے گا۔ یہ دیکھیں، تو یہاں پہ یاد رکھنا اسٹوڈنٹس کہ یہ پھر بائنڈ ہو جائے گا ریسیپٹر پہ انسائڈ دا سیل۔ یہاں ایک ریسیپٹر ہے نیچے، اس ریسیپٹر کے ساتھ پھر یہ جو ہارمون ہے یہ نیچے آ کے یہاں بائنڈ ہو جائے گا۔ اب جب یہ بائنڈ ہوگا تو یہاں یاد رکھیے گا، یہ اسٹیرائڈ تھائرائڈ ہارمون یہاں کیونکہ نیوکلیس میں ڈی این اے ہے، ڈی این اے کے جینز کی ایکٹیویٹی کو چینج کریں گے، اور پھر یہ یہاں اپنا ایفیکٹ دکھائیں گے، جس کی وجہ سے یہاں یاد رکھیے گا، یعنی جو ریسیپٹر ہارمون کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں، یہاں ایک ٹرانسکرپشن کی مدد سے، ٹرانسکرپشن ہمیں کہا تھا کہ جس میں ایک آر این اے میسنجر آر این اے بنتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم ڈائیگرامز، یہ ہارمون آیا، ریسیپٹر پہ بائنڈ ہوا، بائنڈ ہونے کے بعد یہاں اس نے ایک نیچے میسنجر آر این اے بنایا۔ اب یہ میسنجر آر این اے پھر یہاں سائٹوپلازم میں باہر آئے گا، اور باہر آ کے رائبوزومز میں جا کے پروٹین سنتھیسس کرے گا اسپیسیفک، اور یہ میسنجر آر این اے پھر نیو پروٹینز بنائے گا، اسی کو ہم کہتے ہیں اسٹیرائڈ ہارمونز۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے بتایا کہ پروٹین ہارمونز کیسے یعنی سیل کے اندر کام کر رہے ہیں، اور دوسرا ہم نے بتایا کہ
کہ اسٹیرائڈ ہارمونز کیسے کام کر رہے ہیں، جو ڈائیگرام کے ذریعے بھی ہم نے آپ کو سمجھا دیا۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔